کہ جب سے آپ نے مارکیٹ میں عابد خیال جیسے لوگوں کو کھڑا کیا ہے نا نقابلے کرنے کے لیے، ان تو تسی نوٹ سٹ کے اے بھکھے لوگوں جنہیں بھک کٹ رہے سن ہن حال ہے کہ تسی انہوں نے بارے اسی کو گل کریو کو پہ جاندے کوئی ہمارے خون کا مسئلہ ہے۔ جہاں بات سیدھی ہوتی ہے وہ سیدھی کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، جہاں الٹی ہو رہی ہوتی ہے اس الٹی کو سیدھا کرنا بھی ہمارا کام۔ آج تک دیکھا جائے تو یہ پیسے اتنے آپ نے ان کو دیے ہیں، کبھی آپ نے 10,000 20,000 30 40 50,000 جتنا یہ مانگتے ہیں، کبھی دیتے ہوئے جب یہ منہ پھاڑتے ہیں آپ اتنا کہا ہے میں حضور کے نام پہ تو پیسے تو اتنے مانگ رہا ہوں، تیری داڑھی کیوں نہیں پوری ہوتی؟ اور جملے اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ محافل ذات ہیں، محافل تقریر ہیں، یا اس کے علاوہ اور کوئی آپ کے نجی اجلاس، اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے کچھ جاہل لوگ درمیان میں آتے ہیں۔ سمجھ آنے کے لیے بڑی گزارش ہے میری، آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ غصہ کرنے والی بات، اب نقیب صاحب یہاں پہ آپ کسی پوچھیں یہ نافرمان ہے، کیا ان کو کبھی ہم نے تقریر کی اجازت نہیں کرتے؟ گزارش سمجھ آنے کے لیے آتی کیوں؟ اس لیے کہ ساتھی سی بات کی ہے، میں نے سنوا نہیں صاحب اگر آپ تقریر کرنا چاہتے ہیں تو درسیات کچھ پڑھے آپ کیا بات سیدھی بات ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اگر مثال کے طور پہ ان کا میدان ہے تقریر کا، سبحان اللہ اسپیکر پہ آئیں تقریر کریں۔ اگر ان کا میدان نعت شریف کا ہے، اب میرے سے اگر آپ کہیں کہ نعت شریف سنا، اللہ مجھے معاف فرمائے، میں عرض کر رہا ہوں یہ میرا نقص ہے، میرے حافظے کا مجھے یاد نہیں ہوتی، ہاں میں گنگناتا رہتا ہوں، اگر آپ مجھے کہیں تو میری تو ٹانگیں کانپنا شروع ہو جائیں گی، میں کیا سناؤں گا؟ یہ ہمارا حال ہے، جانتداری میں نہیں آتا۔ یہ نقابت کرنے والے بھائی ہیں ہمارے، ان کو نقابت آتی ہے، مجھے نہیں آتی۔ میرے سے آپ نقابت کروانا چاہیں تو میں پریشان ہو جاؤں گا، جتنی گلاں میں تمہارے سامنے دکھاتے ہیں فل بدی نکل رہی ہے تو اسی میں ان کو نقابت کر میرے کو ہونی ہی نہیں۔ بھئی ہر بندے کا اپنا اپنا ایک کام ہے۔ اب یہ گزارش میری آپ سے ہے، آپ سے یہ جتنے آپ بیٹھے ہیں آپ محافل کرائیں، لیکن جس بندے کو آپ نے نقابت کے لیے بلایا ہے نا اس کا منہ پکڑ کے اس کو کہیں بھئی نقابت کر، عقیدہ بیان کرنا تیری ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ ہم نے عالم بلایا ہے وہ کرے گا، وہ ہم نے عالم بلایا ہے وہ کرے گا۔ اگر کوئی بندہ نعت پڑھنے کے لیے آیا ہے تو اس کا منہ پکڑ کے اس کو کہیں بھئی نعت پڑھنا تیری ذمہ داری ہے، نعت سنا، عقیدہ بیان کرنا تیرا میدان نہیں ہے، تو نہ کری۔ عالم بلایا ہم نے وہ کرے گا ہمارا۔ آپ نے پیر صاحب بلائے ہیں، آپ ان سے کہیں حضور قبلہ دعا فرماؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا آپ کے تقوی کی وجہ سے، آپ کی طہارت کی وجہ سے، آپ کی پاکیزگی کی وجہ سے مالک مہربانی فرماتا ہے، آپ کی قبول ہوتی ہے۔ گزارش ہے آپ دعا فرمائیے۔ عقیدہ بیان کرنے کے لیے ہم نے عالم بلایا ہے، مفتی بلایا ہے، وہ کرے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب سے آپ نے مارکیٹ میں عابد خیال جیسے لوگوں کو کھڑا کیا ہے نا نقابلے کرنے کے لیے، ان تو تسی نوٹ سٹ کے اے بھکھے لوگوں جنہیں بھک کٹ رہے سن ہن حال ہے کہ تسی انہوں نے بارے اسی کو گل کریو کو پہ جاندے کوئی تو آگو کھل کے بیٹھ جائیں۔ کیوں؟ پتہ چلتا ہے کہ جناب اگر اے گل انہوں سمجھ آ گئی عوام ہوتے وہ جڑے نوٹو چلتے پھر وہ بند ہو جانے۔ گزارش میری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اعتراف کرنا ضرور ہے، لیکن بہرحال میں امام علی مقام کا بیٹا ہوں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سے قلبی محبت ہے، یہ ہمارے گھرانے کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے خون کا مسئلہ ہے۔ جہاں بات سیدھی ہوتی ہے وہ سیدھی کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، جہاں الٹی ہو رہی ہوتی ہے اس الٹی کو سیدھا کرنا بھی ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ اس کو ساری زندگی کے لیے یاد فرمائیے، ہر بندے کو اس کا سٹیٹس دو، ہر بندے کو اس کا مقام دو۔ عجیب بات یہ ہے کہ عالم آئے، آپ نے کبھی اس سے نہیں کہا کہ نعت سنا، عالم آئے، مفتی صاحب آئے، آپ نے کبھی اس سے نہیں کہا کہ شیر سنا، نقابتہ کر کے دکھا۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ جب نقیب کھڑا ہوتا ہے، نعت خواہ کھڑا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں عقیدہ بھی تو بیان کر، بھئی وہ کیسے کرے گا؟ ناظرہ اس نے نہیں پڑھا۔ آج تک دیکھا جائے تو یہ پیسے اتنے آپ نے ان کو دیے ہیں، کبھی آپ نے 10,000 20,000 30 40 50,000 جتنا یہ مانگتے ہیں، کبھی دیتے ہوئے جب یہ منہ پھاڑتے ہیں آپ اتنا کہا ہے میں حضور کے نام پہ تو پیسے تو اتنے مانگ رہا ہوں، تیری داڑھی کیوں نہیں پوری ہوتی؟ میں مؤسس صاحب اپنے سر نہ بلاؤ، لیکن بہرحال گزارش ہے، دیکھو اسی ترجمان عقیدے کو، یہ بات ساری زندگی یاد رکھنا، شریعت ہے تو سب کچھ ہے، یہ میرا نعرہ ہے، یہ میرا سلوگن ہے، چلے گا ساری زندگی، اللہ مجھے اس پر استقامت دے۔ شریعت شخصیت پر مقدم ہے، شریعت مقدم ہے شخصیت پر، جہاں شریعت اور شخصیت کا آپس میں تضاد آئے گا
اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں شخصیت نہیں رکھیں گے، شریعت رکھیں گے. ہم شریعت رکھیں گے، شریعت چلائیں گے. جو بندہ شریعت کا پیروکار ہے، سر کا تاج، سیدھا کہہ رہا ہوں، جو شریعت سے ہٹے گا جوتے کی نوک پر ہوگا، جوتے کی نوک پر ہوگا. یہ بربلا پورے پاکستان میں اعلان ہے ہمارا، یہ یاد رکھنا.